محمد وآل محمد بلند صلوات پھر بھی عظیم عبادت ہے بلند صلوات. التماس دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعائداً حتیٰ تسکنہ ارضک طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد یا مولتی یا سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ اویسینی فی سبیل اللہ یا حسین ابن علی علیہ السلام ادرکنی 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 فی سبیل اللہ. بارے لا واسطہ یال اتحار دی عزت و عظمت دا حاضرین و ناظرین دی حاضری عبادت شمار جتنے قدم چل کے آئے مسافر کربلا دے سفر دا واسطہ ہر قدم تے گناہ معاف فرمائے. اگر وہ تنگ دست ہے تو رئیس عرب دی دولت دا واسطہ اس نو وسیع اس کے حلال عطا فرمائے. اگر کوئی بیمار ہے تو بیمار کربلا دی بیماری دا واسطہ کریم اللہ اس نو شفا عطا فرمائے. جتنے مومنین و مومنات بے اولاد ہیں باب الہوائے جناب علی اصغر بن حسین علیہ السلام دی شہادت دا واسطہ انہوں حیاتی علی وارث عطا فرمائے. میرے اللہ ذکر محمد اور آل محمد علیہ السلام دی حفاظت فرمائے. بانیان دی ذاکرین دی علماء اکرام دی حفاظت فرمائے. حسین بادشاہ دے ماتمیاں تے ازادانہ دی مالک حفاظت فرمائے. سارے سلام تے علماء حق کا دا سایہ قیامت تے قائم و دائم فرمائے. ہر شیعہ سنینوں صحیح معنی سیرت محمد اور آل محمد علیہ السلام تے چلن دے قابل بنا. اس دعا تے ہر مومن تے واجب ہے آمین آکھے. میرے کریم اللہ ذکر مظلوم کربلا جس بھی حصہ ملائے انہوں نے نیک حاجات منظور و مقبول فرمائے. خصوصاً بالخصوص ڈاکٹر صاحب دے جو بھی نیک حاجات ہیں انہوں دی عزت دا واسطہ ہی جنہوں دا واسطہ رد کرنا تیری شان دے خلاف ہے مالک منظور فرمائے. بریلا ساڑے حقیقی وارث دا جلد ظہور فرمائے. جنہی زبانہ رہ گئی ہیں واجب اس دعا تے آمین ہے. مولا جدہ وقت دے محمد دا ظہور ہوئے تو سانو ایسا کردار عطا فرماوی جو ساڑا سر سرکار دے سامنے ادب نہ جھکے شرم نہ جھکے. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. جڑے بھائی جان پیچھے تشریف فرماؤ اگر سامنے آ جاؤ تو مہربانی ہو سی کیونکہ جڑے بعد جا سے انہوں نے جا مل ویسی درود پڑھ دے ہو تھوڑی جی تکلیف ہو گئی. نعرہ تکبیر. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے علی العظیم خالق دا نام بلند ہے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. پھر بھی نعرہ حیدری. برعظمت امام زمانہ صلوات. تھوڑے مجلس کا ماحول بناؤ اپنے اپنے نیک حاجات دی مقبولیت واسطے محبت اور عقیدت نال صلوات. مرحومین و مرحومات دے درجات دی بلندی واسطے بھی صلوات.
ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا تھوڑی وجہ تو خطبہ پڑھے کل انشاءاللہ عظیم عبادت ہے عدم دے واسیاں دے بلند صلوات قرآن دی ابتدا تو قرآن دے وارثاں دے ذکر دی ابتدا ہو گئی تھوڑی جی طبیعت ملے سو پہلا دن ہے پہلی مجلس ہے آج تجھے میں طبیعت بنے سو وقت انشاءاللہ آل محمد دی عزت صدقہ ہر بندہ اسے حساب سنسی او مالک قرآن فرما رہے ہیں کہ اے اہل بیت میں کریم اللہ نے ہر برائی ہر رجس تساں اہل بیت تو دور رکھے اور میں تونوں انج پاک رکھے جو میں پاک رکھن دا حق ہے میں خالق نے میں مالک اللہ نے میں جبار و ستار نے میں سمیع البصیر نے میں سمیع العلیم نے میں یاد کرن والا نو ہر وقت یاد رکھن والے نے میں محبت کرن والا دے نال بے پناہ محبت کرن والے نے ہر برائی ہر رجس تسا اہل بیت تو دور رکھے اور میں تانوں انج پاک رکھے جے میں پاک رکھن دا حق ہے یعنی کوئی بھی برائی کوئی بھی رجس جس صورت بھی ہے وہ تواڈے قریب نہیں آ سکتی تانوں ٹچ نہیں کر سکتی تانوں مس نہیں کر سکتی ایک کسی عام شخصیت دا وعدہ نہیں میں اللہ دا وعدہ ہے تو پھر پریشان نہ تھے کرو کئی بندے کسی ویلے پریشانی دا شکار ہو کے بھائی مومن دے نال گل کریں میں یار فلاں اہل بیت دے قریب نہیں آ رہا فلاں اہل بیت دے نال محبت نہیں کر رہا فلاں بندہ اہل بیت دے قربچ نہیں آ رہا اور تو گھنٹہ بھی واہ کیتی تیری داد تھوڑی ہے تو نوکر دا جملہ زیادہ ہے قدر نہ آکھا کر جو فلاں اہل بیت دے قریب نہیں آ رہا فلاں اہل بیت دے قربچ نہیں آ رہا فلاں اہل بیت نال محبت نہیں کر رہا کہ بلاؤں دا جرم بھی کوئی نہیں اور رجس ہے وعدہ رحمان دا ہے شاجی وہ رجس ہے وعدہ رحمان دا خالق فرما رہے کہ جس صورت بھی ہے رجس جس صورت بھی ہے جس شکل ہے جس رنگ ہے تھوڑے قریب نہیں آ سکتے تو انہوں ٹچ نہیں کر سکتا قرآن خالق نہیں فرما رہے کہ میرا حبیب انہیں مت بلی کیا کر ان کے دلوں میں میں نے کفر کے تالے لگا رکھے میں انشاءاللہ کوشش کرے ساں تواڈے معیار دے مطابق قرآن کریم میں خالق فرما رہے ہیں کہ میرا حبیب ان کو مت تبلیغ کیا کر ان کے دلوں میں نے کفر کے تالے لگا رکھے ہیں پھر مرنا پوسی جڑا رجس ہو سی انہاں پاکاں دے قریب نہیں آ سکتے تیرے چھٹے امام صلوات پڑھیے صادق رہے سے تیرے مذہب دے پاک وارث امام کو لکھ بلائک بندہ حاضر ہویا اسے کہ مولا
ایک گزارش ہے. سرکار فرماتے ہیں بول اس اگر جی میرے تے اتنا قرضہ ہے, اتنا میرے تے قرض ہے, مولا میں مقروض ہاں, میں ممبر تے کھڑوتا ال میں عباس تے میرے تمہیں ہاتھ ارے جی میں مقروض ہاں, اتنا قرض میرے سر تے ہے, مولا مہربانی فرماؤ میرا قرض ادا کرو, میں توڑا شیعہ ہو سا. حجت خدا نے نوکر نو سے ٹے فرمیدن جلدی کر درہم و دینار دی تھیلی کس نو دے, تھیلی دے ہتھاں دے آئیے. مولا فرمیدن لے ونج اپنا قرض اتار اور شیعہ ہون دا لالچ نہ دے. ہمارے شیعوں کی تعداد وہی مقرر ہے جس پہ ہماری دادی زہرا راضی ہے. حضرت حیدری ہر بندہ شیعہ نہیں ہو سکتا, ہر بندہ اس دروازے تے نہیں آ سکتا. اس دروازے تے وہ آ سکتے جس تے رسول راضی ہو تے آل رسول راضی. ہر بندے دی جرت ہی نہیں. ہاں مقدر اور نصیب والا اس دروازے تے آندہ ہی گئی. سمجھ آ رہی میری گزارش؟ مالکم السلام حضرت. بس اسی آیت سے میں دو چار بات. سجا قدم نبوت و رسالت و صداقت و شرافت و ہدایت دا رسول سکلین کا تحیر دے کو ڈچا بول کے تھوڑا جا بول کے متواتر 6 گھنٹے دا سفر مہمان 1000 کلومیٹر بھی سفر کر کے آوے نا جی, تے ہر کلومیٹر تے اپنے میزبان دی تعریف کریں دے جو دا استقبال اچھا ہوئے. ایسا تو ماشاءاللہ جتوں سنتاد اچھی ملے, رسپیکٹ اچھی ہوئے, یقین کر جاؤ بس کراچی کا پوس کنہ دا نام لاغ جی فلاں جاتے مولانا صاحب کری مجلس پڑھ کے دکھائے علی پر فراش دی کیا بات ہے, ازادانہ دی آتتے حیدری. سجا قدم نبوت و رسالت و صداقت و شرافت و امامت دا میرے واجب اور احترام پہلے برادر محترم تو لے کے آخری مومن تک نبیت سلطان نے تطہیر دے کوٹے چ رکھے. ان جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ تے نگاہ بیہنے فرمایا فاطمہ بیٹا میرا سلام, آواز آیا کائنات دی رحمت بابا میرا بھی سلام. آواز آیا فاطمہ میں اپنے جسم طاہر وچ کمزوری محسوس کر رہے ہاں, ویکنس محسوس کر رہے ہاں, ضعف محسوس کر رہے ہاں. بیٹا ذرا میں نے چادر یمانی دے, میں اپنے اتے اوڑھنا چاہنا یعنی میں آرام کرنا چاہتا. میں ذرا اپنی چادر یمانی دے, میں نبی ذوف محسوس کر رہے ہیں جس میں طاہر ذوف. شاہ جی ہر بندہ صاحب علم چھوٹے برامن سن جائے بندی کیا کرے, نبی فرما رہے ہیں میں کمزوری محسوس کر رہے ہیں اپنے جسم طاہر. بیٹا ذرا میں نے اپنی یمنی چادر دے, میں نبی اپنے اتے بولو اوڑھنا چاہنا, میں آرام کرنا چاہنا, میں سکون کرنا چاہنا. لے تو اگلے سال تائیں میں واہ واہ کر تیری داد تھوڑی ہے تو نوکر دا جملہ زیادہ ہے, لاؤڈ سپیکر تے میں ممبر زیادہ کرو نا مسلمان. اگر تین سکون دی ضرورت ہوئے تو مصطفیٰ دے دروازے تے میں نے, رسول نو سکون دی ضرورت ہوئے نبی زہرا دے دروازے, نبی زہرا میں ذوق محسوس کر رہا ہوں, میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں. بیٹا میں ذرا اپنی یمنی چاہتا جناب فاطمہ الزہرا اسلام اللہ یہاں پہ غلام تر صلوات آواز بابا بسم اللہ. یہ چادر سمجھ آ رہی بابا, یہ چادر یمانی بابا, یمنی چادر ان نبیان دے سلطان نے اس طرح چادر پھیلائی. ان جندہ پورے جہان چ سایہ کوئی نہیں, ہو زہرا دی چادر دے سائے تلے گئے. جندہ اپنا سایہ کوئی نہیں, وہ سیدہ دی چادر دے سے آرام فرماتے. تھوڑی دیر دے بعد حسن علیہ السلام سجا قدم امامت دا تطہیر دے کوٹ چلے پیشانی دیاد رکھنے. اما سیدہ جی حسن بیٹا, اما میرا سلام. بیٹا میرا بھی سلام.
اما اگر مزاج طاہر تے ناگوار نہ گزرے تو میں تطہیر دے کوٹے چنانے محمد دی خوشبو پہ آندی تھوڑی جی طبیعت میں لگے میں تطہیر دے کوٹے چنانے محمد دی خوشبو پہ آندی بی بی فرمایا بیٹا تو سامنے یمنی چادر دے دلے تیرا نبیان دا سلطان نانا تشریف فرما پتر فضیلت اہل بیت ہیں 217 سناما میں طالب علم حسن علیہ السلام ایسا ٹر دے خرامہ ٹر دے نبیان دا سلطان دے کول ہے پیشانی تحت رکھ کے فرمیدے نانا میرا سلام آواز حسن بیٹا میرا بھی سلام نانا اگر امر ہوئے اگر اجازت ہوئے تو میں پاک چادر تلے آپ جاما معصوم فرمیدن حسن بیٹا میرے سجے پاسوں آ انجھے چادر دا ہونا چاہیے نہیں انجھے حسن علیہ السلام سجے پاسے آ بیٹھے تھوڑی دیر دے بعد پھر محسن توحید محسن نبوت محسن اسلام محسن شریعت محسن غیرت محسن انسانیت حسین علیہ السلام داخل ہوئے فرمایا اماں میرا سلام آواز ہے حسین بیٹا میرا بھی سلام ان حسن مولا ایک دفعہ سجے پاسے ریٹھے ایک دفعہ کبیر پاسے ریٹھے بیٹا کیا محسوس کر رہے ہیں آواز ہے اماں تیری طہارت دی قسم ہے میں نانے محمد حسن بھرا دی خوشبو محسوس کر رہے ہیں آواز ہے وہ سامنے او چادر یمانی تلے تیرے نبیان دا سلطان نانا بھی تشریف فرما حسن علیہ السلام نے ہونا اللہ دا محسن ٹرتا ہویا نبیان دا سلطان نانے دے کول پیشانی تھیا نانا میرا سلام آواز ہے حسین بیٹا میرا بھی سلام ان توجہ میرے پاس کریں تو خوبصورت گلدستہ میں علی پر فراشہ لو تو نہیں دے سکتا اس لئے آواز ہے نانا اگر اجازت ہوئے اگر امر ہوئے میں پاک محفل جا سکتا نبی تمہیں ہاتھ بتا کے فرمیدن جی سچ پوچھتا ہے میں بیٹھے ہی تیرے واسطے ہاں سچ پوچھتا ہے میں بیٹھے ہی تیرے واسطے ان کو نہ چاہیا کھپے پاسے حسین علیہ السلام تھوڑی دیر دے بعد امیر المومنین علیہ السلام داخل تھے بنت رسول اللہ میرا سلام یا امیر المومنین میرا بھی سلام اگر محسوس نہ فرماؤ تو میں تطہیر دے کوٹے اپنے پاک سردار محمد مصطفیٰ اور اپنے دو بیٹاں دی خوشبو پیاں دیئے آواز ہے یا علی وہ سامنے چادر یمانی تلے نبیان دے سلطان بابا بھی تشریف فرماہن توڑے دوہیں بیٹے بھی تشریف فرماہن ان علی علیہ السلام آئیستا آئیستا ٹردے سامنے آ کرو دے ان جیڑا جملہ نبیان دے سلطان علی دے سلام دے بعد فرمائے نا جیڑا بندہ نام بولا و تو مولا پوچھ سن میں ذمہ وار کوئی نہیں ان جے حجت خدا سامنے آ کرو دے نبیان دے سلطان دا سلام کیتا سلطان الانبیاء نے جواب دیتا آوازہ یا رسول اللہ اگر امر ہوئے اگر اجازت ہوئے میں اس پاک محفل آ سکتا پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے فرمیدن میرے سامنے آ کے بیٹھ کیونکہ تیرا چہرہ ویکھنا عبادت ہے ایک دو بندے ہنگارہ پچا گئے نا حیدری میرے سامنے آ کے بیٹھ کیونکہ تیرا چہرہ دیکھنا عبادت ہے کون فرما رہے ہیں نبیان رسول اس زمان جو لفظ پہ نکل رہے ہیں ڈاکٹر صاحب جو سنو اس وقت تک حرکت ہی نہیں آندی جب تک اللہ نہ آکے تو پھر میں واقعہ پوسی زبان مصطفیٰ دی ہوں دی ہی بولنا لگا خدا ہوگا میرے سامنے آ کے بیٹھ کیونکہ تیرا چہرہ ویکھنا عبادت ہے اور جس دا چہرہ ویکھنا نبی دی عبادت ہوئے ہائے 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 اس علی دی کیا فضیلت ہو سکتا چلو اور بات آ گئی ہے تو میں بات کھول کے پھر میں کے چل سا جس دن نبیان دو سلطان نے فرمان جاری کیتا ہے حدیث جاری کیتی ہے نا کہ میرے بھائی علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے تو جڑے علی والے ہن انہاں دے تو محبت دے سمندر ٹھاٹھا مارن لگا پھر پنجے ایک کو جیاں نہیں ہونی ہے وچ فرق ہی ہوتا
ایک دو بندے تھوڑے جے ڈسٹرب تھی گئے انہاں کہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے لیکن عبادت تا محدود ہو گئی. سمجھ آ رہی؟ عبادت محدود ہو گئی. معصوم فرمائے رہو کی میں اگر علی نے صدا تا نہیں راونا آخر علی پردہ کر کے حجت تمام کر کے چلے گئے سنجے نے بعد چاہ سکا وہ تا اس عبادت تو محروم ہو گئے. فرمایا نہیں ذکر علی عبادہ نماز علی دا ذکر عبادت جنہ جڑے موجود ہیں انہاں واسطے چہرہ ویکھن عبادت جڑے بعد چاہ سن اے سامنے تشریف رکھو انہاں واسطے ذکر علی عبادت. ویسے واسطے تو نبی فرمایا ہے نا کہ زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب کہ اپنی مجلسوں کو زینت بخشو میرے بھائی علی علیہ السلام کے ذکر سے. بندہ پھر اٹھی پڑوتا اس اگر جی اجاں بھی محبت محدود ہے بابا جی اجاں بھی جی ہاتھ کھلے سو تو میں کو ہاتھ نہ دعا کرے سن اجاں بھی محبت محدود ہے. معصوم فرمایا کی میں محدود ہے انہیں کہا جی صدا وقت ہکو جی نہیں رہندے ہر شہر ہکو جی نہیں ہوندہ ہر ملک ہکو جی نہیں ہوندہ ہر جاتے مومن حکمران نہیں ہوندے کسی جاتے کو ملاؤن آکے تخت تے بے ونجے تے او آکے ذکر علی تے پابندی لا دے وے علی دا ذکر ہوانی نہ دے وے تو پھر عبادت لوگ تو محروم ہو گئے. معصوم فرمایا او زبان تے پابندی لا سکتا ہے دل تے پابندی نہیں لا سکتا. حب علی عبادہ علی سے محبت کرنا علی سے محبت کرنا. میرے سامنے آکے بیٹھ کیونکہ تیرا چہرہ دیکھنا بولو عبادت ہے. علی سامنے تشریف فرمائے. آخر میں تن فضیلت کا جملہ سنا ساڑھے کروڑا سلام حضرت ام سلمہ ام المومنین تے قوم شیعہ دے کروڑا سلام. بی بی ان سارا منظر مہدی کھڑوتی ہے کہ سب تو پہلے رسول تشریف فرماؤن پھر حسن علیہ السلام آئین پھر حسین علیہ السلام آئین پھر کل ایمان ناصر انبیاء تشریف فرماؤن. ہون بی بی ارادہ کیتا ہے کہ میں بھی آواں ہون جیڑا جملہ بچا گیا وہ تو ادھوں ہو سی یہ ذہن سے رکھا ہے آل محمد نے منن والا جملہ نہ بچے سی. ان بی بی ارادہ کیتا ہے بی بی سوچا ہے میں بھی ویندی ہاں میں بھی محفل شریک ہوندی ہاں میں بھی چادر یمانی تلے باندھی ہیں جو سامنے آکڑوں تے پیشانی تے ہاتھ رکھیا کہا یا رسول اللہ میرا سلام. رسول اللہ فرمائے در ام سلمہ میں نبی دا بھی تیرے تے سلام. یا رسول اللہ اگر امر ہوئے اگر اجازت ہوئے اگر مزاج طاہر تے ناگوار نہ گزرے میں پاک محفل جا سکتی ہاں. ان جڑا نبی جواب دا سن سو معصوم فرمائے در ام سلمہ تمہیں خیر تے تیرا بڑا مقام ہے بڑی شان دی مالک ہے بڑے عہدے تے فائز ہیں بڑے مرتبے تے فائز ہیں تیری بڑی ڈگری ہے بڑے منصب تے فائز ہیں لیکن تو چادر تلے نہیں آ سکتی کیوں صرف نورانی اکٹھے پہ ہوں دینا. یہ میں پڑھتا کرنا یہ میں محبت اظہار نہیں ہو ختم قرآن ہاتھ بلند کر کے حیدری آل محمد صاحب تو چادر تلے نہیں آ سکتی تیری بڑی شان بڑا عہدہ بڑا مرتبہ بڑی بلندی بڑی ڈگری بڑے منصب تے تو فائل ہے تمہارا رسول دی زوج ہے تو چادر تلے نہیں آ سکتی کیونکہ صرف شاہ جی نورانی اکٹھے بیٹھے. بی بی واپس چلے گئے بی بی واپس چلے گئے ان میں کائنات قربان کر دے ماں حسن امیر دی اممہ دی فضیلت. بی بی آہستہ سٹر دے سامنے آ کھڑوتے آواز ہے بابا میرا سلام. آواز ہے فاطمہ بیٹا میں نبی نبی تیرے تے سلام. بابا اگر امر ہوئے بابا اگر اجازت ہوئے تو میں پاک محفل آ سکتی ہاں. اور رسول نے ایک بازو نہیں بتایا
تمہیں بازو بلند کر کے فرمایا نے فاطمہ بیٹا جے تو نہ آویں تے مینوں اللہ دی ربوبیت دی قسم ہے 5 مکمل نہیں ہوندے بیٹا تو نہ آویں تو 5 دن پاک مکمل نہیں ہوندے تو آسیں تا 5 دن پاک مکمل تھی ان درمیان نچ محمد مصطفیٰ سامنے علی مرتضیٰ سجے حسن امیر کھبے حسین علیہ السلام اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اسلام آباد کا عظیم مجمع صاحب علم شخصیت تشریف فرما ہو جس لئے 5 نور اے 5 ہستیاں چادر دے تلے اکٹھیاں ہوئیاں تے جیڑی اللہ نے عرش تے ملائکہ چ گل کیتی ہے آکھو تو میں سنا جیڑی اللہ نے ملائکہ چ گل کیتی ہے آکھو تو میں اتنے علی پور فراش بارگاہ سناواں اجازت ہے خالق فرمایا او میرے ملائکہ اے میری عرشی مخلوق عبادت چھوڑ دیو میں خالق دی اور غور دنال ویکھ لو اے جیڑے چادر یمانی تلے 5 نور اکٹھے تھے بیٹھے نا اگر اے نہ ہوندے میں کائنات نہ بناوا تواڈی محبت نو سلام تواڈی عقیدت نو سلام مالک سلامت رکھے اگر اے 5 نہ ہوندے میں کائنات نہ بناوا میں زمین بنائیے انہاں دا صدقہ آسمان بنائے انہاں دا صدقہ مشرق بنائے انہاں دی خاطر مغرب بنائے انہاں دا صدقہ شمال و جنوب بنائے انہاں دی محبت دریاواں نو روانی دیتی ہے انہاں دا صدقہ سمندر نو وجدانی دیتی ہے انہاں دی خاطر خالق فرما رہے اگر کوئی چیز بابا جی تواڈی محبت نو سلام اگر کوئی چیز آسمان تو آئیے تو انہاں پنجاں دا صدقہ اگر کوئی شے زمین چھو گئیے تو انہاں دا صدقہ اور میں خالق اعلان کر کے دساریا مخلوق نو جہاں صدقہ کھویوے انہیں نہ محبت کری دیئے انہیں اختیارات بغاوت نہ کرے صدقہ کھویوے محبت کرے محبت کرے انہیں اختیارات بغاوت نہ کرے ہون جبرائیل نے پوچھے جبرائیل امین نے کریم اللہ کہ جیرے چادر یمانی تلے 5 نور اکٹھے تھے بیٹھے مالک کے کون کون ہیں تو میں نے پتہ ہے تو سے چپ کرے سو مولا جیرے چادر یمانی تلے 5 نور اکٹھے تھے بیٹھے کریم اللہ کون کون ہیں اور میرا حق بنتا ہے میں آگے پوچھا جو اے بابا جی کون ہے اے بھائی جان کون ہے اے واجب الاحترام کون ہے تے جو بندہ ہوئے بھی اتھاؤں علی پور دا رہن والا بھی اتھائیں دا ہوئے گھر بھی اتھائیں ہوئے نوکری پیشہ بھی اتھائیں ہوئے ولن برتن بھی اتھائیں ہوئے پھر پوچھن کہ اجل عشر دا بانی کون ہے بلائے میرے تھوڑی طبیعت بانی کون ہے تو نال اللہ بندہ پوچھی تو کتھے دا رہنا نہیں ہے میں جی بارگاہ دے نال میرا گھر اتھائی رہنا نہیں اس نے کہا میرا کل دا علاج کرا ہر ویلے رہندا اتھائی ہے کھاندا اتھائی ہے پیندا اتھائی ہے ہر خوشی شریک ہونا ہے ہر کام میں شریک ہونا ہے تیری نوکری اتھائی ہے کاروبار اتھائی ہے وقت بھی پوچھ رہے ہیں کون کون ہے نا سمجھ نہیں آ رہی کہہ ویلے تو درزی بن کے پوشاکا چال کے رہنا ہے کہہ ویلے انہاں دیاں چکیاں چلینا ہے کہہ ویلے جھولا بن کو جھولینا ہے آج کیوں پوچھ رہے ہیں کریم اللہ چادر تلے کون کون بیٹھے وہ ہر ویلے نوکری بھی نہ دکھے اس سے بڑا راز اسے خالق فرمایا غور نل سن لے ہم فاطمہ تو میں بڑی ضرورت علیہ باتاں کر علمی جی خالق فرما رہا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا اچھا ویسے قبلہ سلام بڑے محبت اور عقیدت نال سن رہے ہو ویسے تعارف جڑا ہے یہ بندے نو حیران نہیں کر رہا کیسا تعارف ہر خاندان دا قبلہ ایک ہیڈ ہوندا ہے
ہر فیملی کا ایک مرکز ہوتا ہے جن کی وجہ تو تعارف ہوتا ہے اور تعارف ہوتا ہے مرد تو ہر خاندان کا ایک مرد ہو سی جن کی وجہ تو تعارف ہو سی چاہے کوئی بہت ہی پڑھی لکھی فیملی ہے چاہے کوئی درمیانے طبقے کے لوگ ہیں چاہے کوئی غریب فیملی ہے انہوں نے ایک ہیڈ ہو سی ایک مرکز ہو سی ان کی وجہ تو تعارف ہو سی اتنا مرکزی کردار ہے محمد مصطفیٰ جن کی خاطر اللہ فرما رہے ہیں کہ کن تو کنزن مخفین فاحببتو ان عرفا فخلقتک یا محمد کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے اس بات کو بہتر جانا کو میں پہچانا جاؤں اے میرا حبیب میں نے تجھے خلق کر دیا وہ جس نے بندے بندے نو اللہ دا تعارف دسائے وہ خاموش بیٹھا ہے خالق فرما رہے ہیں ہوم فاطمہ تو سامنے بیٹھے اللہ فرما رہے ہیں ہوم فاطمہ ایک فاطمہ ہے ایک فاطمہ دا بابا ہے ایک فاطمہ دا شوہر ہے دو فاطمہ سمجھ آ رہی ہے چلو محمد مصطفیٰ تو تعارف نہیں ہویا علی شہنشاہ تو تعارف اللہ چل رہا ہے بڑی علمی تھی بات علی شہنشاہ تو تعارف کرا لے خالق فرماویا ہے کہ میرا ولی بیٹھا ہے میرے محبوب دا وسیع بیٹھا ہے انہا بلا فصل نائب بیٹھا ہے دو اندے بیٹے بیٹھن ایک اندی زوجہ بیٹھی ہے اللہ تعارف نہیں کرے علی شہنشاہ دے بعد ہے جناب حسن اللہ کیا کہ حسن امیر بیٹھے ہیں اندہ نانا بیٹھے ہیں اندہ بابا بیٹھے ہیں اندی اممہ بیٹھی ہیں اندہ بھرا بیٹھے ہیں اللہ تعارف نہیں کرایا حسن علیہ السلام دے بعد حسین اللہ کیا ہے کہ میرا موسن ہے نبیان دا موسن ہے رسولان دا موسن ہے پیغمبران دا موسن ہے قرآن دا موسن ہے دین دا موسن ہے اسلام دا موسن ہے شریعت دا موسن ہے انسانیت دا موسن حسین ہے ایک حسین دا نانا ہے ایک حسین دا بابا ہے ایک حسین دی اممہ ہے ایک حسین دا بھرا بیٹھے اللہ نے تعارف نہیں کرایا خالق فرما رہے ہوم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا ایک فاطمہ ہے ایک فاطمہ دا بابا ہے ایک فاطمہ دا شوہر ہے دو فاطمہ دے بیٹے ہیں اے میرے کریم اللہ اے علی پر فراش دے تمام مومن اے شیعہ دے ازادار دے سنی دے مولا دے عظیم مولا دے نوکر ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ تعارف کراوے ہم محمد مصطفیٰ تو مصطفیٰ تو انہوں نے کرایا تعارف کراوے علی مرتضیٰ تو و تعارف کراوے حسن امیر تو یا تعارف کراوے حسین ابن علی تو ہے کریم اللہ اے چارہ نو چھوڑ کے اے مستور کے نام تو تعارف کیوں کروائے خالق فرنے سی خوش نصیب ہو جو لگے آئے ہو انہوں پچھائے ہوئے تو غور دینا سن لو کل معاشر دا میدان ہو سی میں اللہ دی عدالت لگ سی سزا اور جزا دا دن مقرر ہو سی محبان آل محمد جنت جویسن دشمنان اہل بیت رسول جہنم جویسن ہو سکتا ہے لوگ نامہ عمال چاہ کے فرشتہ نو آکھر کہ جنت دا دروازہ کھولو اسا رسول دے فلاں رشتہ دار ہیں اسا جنت ونجنا چاہتے ہیں اللہ فرمائے بطول تو اس واسطے تعارف کرائے کہ اہل بیت رسول دے رشتہ داران دا نام نہیں زہرا دے رشتہ داران دا نام واسطے بڑے بڑے لوگ نمازاں تے فخر کریں دے ہوئے عبادتاں تے فخر کریں دے ہوئے میدان معاشرچ کھڑوتے ہو سن ساڑیاں نمازاں کمپلیٹ ساڑے روزے کمپلیٹ ساڑے حج کمپلیٹ زکاة کمپلیٹ گوانڈیاں دے نال محبت کمپلیٹ یتیم پروری کمپلیٹ فرشتو جنت دا دروازہ کھولو ساڑھا رسول اللہ فلاں رشتے خالق فرما رہے میں اللہ نے اس واسطے تعارف کرائے جو اہل بیت رسول دے رشتے داران دا نام نہیں زہرا دے رشتے داران جنت جو بندہ ویسی جنت رسول دی دھی راضی ہو سی جس بطول نو ناراض کیتے میں پیچھے جا صحیح ملتان جا رہا ہوں چلو تبرہ ہو گیا اور میں دو سطرہ یاد آگئیں شیر دیاں یا خود میں پڑھ چھوڑا
گڈی میں خود ڈرائیو کر رہے ہیں، ملتان جا رہے ہیں، تقریباً 70-80 تے ایکسیلیٹر نال ایک گڈی کراس کر کے نا اگے نکلی ہے، اندھے پیچھے 2 سطرہ لکھی ہوئی ہیں، جن ویلے میں پہلی سطر پڑھی ہے نا، اگلی سطر پڑھن دا ارادہ کیتے تو اگے نکل گئی۔ میں پھر قبلہ گیر چینج کر کے بالکل اس پہ پچھلی سکرین دے نال بونٹ مچ کے لائے پوری کائنات قربان کر دے وہاں اس شاعر تو جس نے وہ سطرہ لکھی ہیں نا، اس لکھا ہا کہ زہرا کے دشمنوں کے مقدر سے خوف کھا، زہرا کے دشمنوں کے مقدر سے خوف کھا، دوزخ بھی ان کے جرم کی پوری سزا نہیں، بطول نو راضی کری رسول دی دین نو راضی کری، اگر زہرا راضی تو محمد اور آل محمد راضی، اگر محمد اور آل محمد راضی تو اللہ راضی۔ کوئی جرم نہ حسین علیہ السلام دا اس علاقے والوں، وطن بڑا پیارا ہوندہ ہے اگر قرآن دے دین چھوڑا ستا نانے دی خاطر، اللہ دے دین دی خاطر، نانے دی شریعت دی خاطر، کوئی بابا قصور نہیں، صرف محمد مصطفیٰ دے روزے تے قرآن بیٹھے پڑھ دے، دروازے تے ولید دے سپاہی آ کھڑوتے، حیدر حسین امام علیہ السلام نے یہ سر سے یادن تین حاکم دربار یاد کیتے، مولا فرمیندن منجو اطلاع دیو تھوڑی دیر دے بعد میں امام حسن بابا روندے بیٹھے ہو، اللہ دیاں دے پردے سلامت فرماؤں نے قرآن کے بھی پڑھ دے ہیں، پہلے بھی قرآن دی تلاوت کریں دے ہیں، آج رنگ کوئی وقت رہے، ایک سطر پڑھ دیں، کئی بار رکھی صاف کریں دے، اللہ جانے کھیجیا کوئی منظر رہا، قرآن ہی پڑھ دیں، روم دے بیٹھیں، ایڈو سپاہی گئے تو حسین قرآن چاہ کے مخصوص مقام تے رکھے، انجھے قبر نوحان اللہ کیا دے، تیری نبوت دی قسم ہے امن دے وقت گزر نانا ہون نہیں رہنا دیں دے، نانا میں حسین سمجھ گیا، نہ میں بچدا نہ ہوں دی چادر بچ دی ہے جڑی تیرے روزے تے یاد رات لے آندی ہے، آہستہ آہستہ ٹردے خرامہ ٹردے حسین تطہیر دے کوٹ وچ داخل تھے، کہیں دے نال کوئی گل نے کی تھی، کہیں انہیں نے بلایا، اپنے حجرے چ امام داخل تھے، نانے محمد علی آواز بے تن کی تی، تاج سر پہ رکھا، عصا ہاتھ چ پکڑی، انج دروازے والے پاسے جس لے امام ٹرے نا تو شریعت الحسین دی پئی نگاہ، بی بی والے قدم چاہ کے آئی ہے، انج آباد دامن چ ہاتھ پا گیا دی حسین کہنا تیار ہے، امام رک گئے، آواز آئی ہو، آواز ہے جی حسین بیا کون ہو حسین، تیرے مقصد دکھائی وا، اس لئے پھر آدھے چہرے تے نگاہ پہ یہ سنا کہیں پہ یہ وستیاں جی میں بدل سامن دے وستے، آواز ہے کہر ہوئی، آواز ہے علیہ نانے دی امت، بی بی فرمیدن تے تیار کرنے آواز ہے ولید دے دربار، بی بی علی ہکلہ ویسے، آواز علیہ میں جاندہ ہاں جو ولید میرا قاتل، بی بی علی بے شک تو امام ہے، جان میں جو ولید تیرا قاتل نہیں، لیکن میں تیری ڈری ہوئی بہن ہاں، انجھے سامنے پہ اس نگاہ عقل ماری نے، میں کل سو جی علیہ بہن جلدی کر میرے غازی نے بولا، اوہ اللہ دھیاں دے پردے سلامت فرماؤں نے، اوہ اللہ بہنہ دے پردے سلامت فرماؤں نے، چاہیے کہڑے مانن جناب عباس تے واضح جلدی کار میرے علمہ والے نے بولا، سرکار وفا ابال قدم چاک کے دوڑے منظر کیڑے، اے حسین دی ابا دا دامن شریعت الحسین دا ہاتھے جن دے نال قرآن چیندی ہے،
دے دے کھڑوتے نا حسین دیا اکھاں وستیاں کھڑیاں نالیا دیا اکھاں وستیاں کھڑیاں غازی ہیں جو جھک گئے جی میں نمازی رکوع ہے جو جھک دینا ہے ایک ہاتھ حسین دے قدمہ تے رکھے اس بھی ہاتھ شریکہ دل حسین دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کیا دین کہ نو کرتے جیندے ودے روندے ہو اس لئے اللہ دی آواز ہے غازی حسین پہ آوے دے کلہ ولید دے دربار عباس تو دنیا تے نام آیا میں نانے محمد دے دکھ ڈٹھے میں نانے دی امت تو ڈری ہوئی ہیں نانے دا پردہ کرنا ہا مسلمانہ سڑا دروازہ جلایا میری ماں زہرا دیا پسلیاں ترٹ گیا میں ماں نو پٹیاں بنے دی رہی ہاں آواز آیا ماما دے پر ونجن دے بعد کیڑا جرم آ میرے بابے دا نماز دی حالت انہا میرے بابے نو شہید کیتا میں زینب برداشت کیتا ہے وقت انہا حسن نو کئی دفعہ زہر دیتی ہے وقت حسن نو انہا زہر دے بعد قبلہ دنیا تو پر ونجن دے بعد اسلام آباد اللہ دشمنیاں مقوینیاں بی بی عدی وقت انہا حسن دے جنازے جو تیر مارے میں زینب ہتھا دے نار چھکے دی رہی ہے آواز ہے میں نانے دی امت تو ڈری ہوئی ہاں میں ہی کلہ نبی جیسا ایڈوں علی حسین دے لفظ ختم ہوئے علمہ والے نے انجھے ایک دفعہ حویلی اس کی بلا چالی دروازہ ہاشمی دی حویلی ہے ایک دفعہ سجے ڈٹھا ایک دفعہ کھپے ڈٹھا حق گل بلند کر کے فرمینے کہنے گئے او میرے شیرہ دی قطار وسدہ ویلہ سولہ ہاشمی جوان ہتھاں چمک دی رہی تلواراں انجھے سامنے آ کھڑوتے کداں عبداللہ بن علی کداں بھائی جان عبید اللہ بن علی کداں مسلم بن نکیل کداں حنفیہ بن علی کداں سجاد بن حسین کہیں پاسوں علی اکبر بن حسین کہیں پاسوں عون بن عبداللہ کہیں پاسو محمد بن عبداللہ ان ستروں کی معافی دیوئے توڑے جو سان چھوٹا ہنے لاہور دی ملکہ دے دوہیں پوتر ٹر دے کولا کڑوتے پیشانی تے اترا کیا دن ماما بہن دی جوڑی 10 ہلا 18 ہاشمی جوان دربار علیہ پاس ٹر پہ سارا تو اگے حسین علیہ السلام سجے پاس جناب عباس کھبے پاسے محمد حنفیہ کنڈلے پاس مسلم بن نکیل پیچھے جناب سید ساجدین انجھے قطار سارا تو پیچھے جناب مسلم دلال وسدہ ویلہا دربار دے مین گیٹ تیا کھڑوتن حسین علیہ السلام فرمندن غازی ویر دربار میں نکلنا ویسا سنہ ویسو اتھائی دروازے تے کھڑو سو اگر مسلمانہ حیاء نہ کیتا اگر کوئی خطرہ ہویا میں نعرہ تکبیر دی صدا بلند کرے سا تو علی دا علی پتریں اے خیبر دے دروازے تو بڑا دروازہ کوئی نہیں اندر داخل کی ہوئے سرکار حسین علیہ السلام دربار اچھ داخل تھے قبلائی نہ پروپوگنڈا بنایا ہا کہ جس لئے حسین دربارے چاہے کوئی استقبال واسطے نہ اٹھے لیکن امام علیہ السلام سچا قدم جس لئے امامت اندر رکھے نہ روب امامت دی وجہ نال کرسیاں چھٹ گئیاں اٹھی کھڑوتے امام علیہ السلام نو کرسی پیش کی جنہیں حسن امیر دا سونا ویر بیٹھے بیعت نامہ پیش کی تنے حسین دے دئیین اکھاں امام دیاں وسدی آئیاں ولید دے پاس ویکیا دن ولید تو انہوں حیاء نہیں آنا مولا فرمیدن جان دے نو میں بانی شریعت ہاں جان دے نو میں نبی دا پتر ہاں مولا فرمیدن لکھ دے میری طرفوں یزید بن معاویہ نو کہ جو میرا نانا محمد حلال فرما گیا ہے قیامت نہیں حلال راسی جو میرا نانا حرام فرما گیا ہے قیامت نہیں حرام بسم اللہ قبلہ آگئے دور میں ایک بندے اشارہ کیتے ہیں دو روے تھا یہ میں اشارہ دوسری بیٹے جو بلند آواز نہ لگا ہی کل آگیا نے دربار
موقع مل گیا نے سر قلم چکرو ادوں اس دی گل ختم ہوئی ہم شکل پیمبر سنے عباس سالے پاسے دوڑے نے فرمیندے نے چاچا گل سر تائیں یہی ادوں علی اکبر دے لفظ موکے ادوں حسین دربار اچھ نعرہ تکبیر دی صدا بلند کی تھی دروازہ کھل گیا 18 ہاشمی جوان حسین دے سامنے آ کھڑوتے قبلہ ہتھائیں تلواراں سارا تو پہلے جڑا حسین علیہ السلام دے کو لینا وہ جناب قاسم بن حسن انج جھکے جو نمازی رکھو جھک دن پیشانی تے ہاتھ رکھ کے دن چاچا میرا سلام امام نے ہاں دینا لائے فرمیدن بسم اللہ میرے امیر بھرا دی نشانی امام دا آواز آنے بسم اللہ میرے اس بھرا دی نشانی جن جنازت مسلمان تیر مارے ہیں امام دا آواز آنے میرے اس بھرا دی نشانی جن جنازہ قبرستان جو واپس واللہ واتوالا یا حسین میں مسلم آگیا واتوالا اکبر دبابا میں حنفیہ او صدات غیر صدات ہاشمی جوانا دیا کھا وسلیاں کھڑو دیا ایڈے جلالین جو جسم کمدے کھڑو دین حقلا مار کے آدھے کھڑے اللہ دنایا زن بندہ بکھا جس نے تیرے سر دنا چاہے امام دا آواز آدھا حنفیہ حوصلہ محمد حنفیہ حوصلہ مسلم نکیل حوصلہ عبداللہ حوصلہ کرو قیامت منظر حاجی میں جو امام دی نگاہ پہیے سجاد کئی وار مٹی تے باندھے وقت اٹھی دے حقل مار کے آدھے بابا میں تیڑا علی پترا بابا کی میں ہو سکتا ہے میں بھی جیدہ ہوا تیرے سار دنا چاہویں اس ویلے امام نے ہاتھ نہ لائے فرمیدن جھل جل رو میرا بچڑا تے شام مجڑے انہوں حسین مولا دے لفظ مکین غازی دی کیڑی حالت ہے ایڈا بھائی جان جلال جسم کمدہ کھڑوتا ہے حد کمدے کھڑوتا ہے نگاہ فضل دے بابے دیا زمین تے لگیاں کھڑیاں حقل مار کے فرمیدن اکبرہ بابے آکھائے جو سجال تے شام مجھنے لیکن بابے تویں پوچھ دے جو چاچا دا کھڑے میں کیڑے ملک مجھنے اس ویلے امام دا آواز اکبر بیٹا میرے نیڑے آ علی اکبر قریب آئین حسین علیہ السلام ہاتھ پکڑے تے وکھرا لے گئے کوئی بھائی جانے جے گل کی دیئے نے جناب علی اکبر دربار دے دروازے آلے پاسے ڈور بین غازی دا آواز آیا اکبر جس دن بھیجائے ہو تیرا بابا ہے تے میں تیرا چاچا بھی ہاں تے استاد ہی ہاں حکم پہ اڈینا اللہ دینا تیرا صحابہ کے آکھیا آواز آیا چاچا تیری وفا دی قسمیں میرا ہاتھ پکڑنے میں وکھرا لے گئے میں ناکھنے اکبر بچڑا جدا میں نے جلال آوے تیری اممہ آلیہ تے نگاہ پوے جلال مکوے دے جڑے ویلے علمہ والے نو جلال آوے سکینہ تے نگاہ پوے اس ویلے غازی دا جلال مکوے دے اللہ دنایا گھر لگوا جب بھائن نو برکا پویا اس نو آکھ جا بابا پیاد آئی جو چاچے نو گھر لے واد اتو جناب علی اکبر دے لفظ مکین غازی دی تلیاں زمین تے آکے لگ گئیان حقل مار کے آدن مولا اللہ دنایا میرے جیدے دینو دربار نہ سڑا اللہ جانے میرے بعد کتنے دربار ہو سین میں یاد آئی اللہ جانے ہوتا زمین پھٹی کیوں نہیں آسمان ٹھٹھا کیوں نہیں جڑے ویلے شرابی دا دربار آئی رو رو کے آدھی آئی سجا